اکثر لوگ مجھ سے نام پوچھتے ہیں تو میں آج نام بتا دیتا ہوں. میرا نام یاسر احمد سومرو ہے. خوف ہو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. سب کو ہو رہا ہے, ہمیں بھی ہو رہا ہے, کیونکہ میں نے جیسے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتہ آخر میں ذاتی مفادات ٹرمپ کر جائیں یا ملکی. محسوس کیا ہو رہا ہے؟ یہی نا کہ امینڈمنٹ پاس ہو جائیں گی, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے. نو آئیڈیا کہ خان صاحب کی رائے کیا ہے اس پہ. باقی یہ خبریں جو چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پہ تشدد ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ میں نہیں مانتا. 1.5 سال سے اندر ہیں وہ. اگر تشدد ہونا ہوتا ہو چکا ہوتا. اگر خاموشی ہے تو میرے نزدیک 2 ریزنز ہیں. either they are negotiating with خان صاحب right now, باتیں چل رہی ہیں تاکہ خان صاحب کو بھی باہر کا اندازہ نہ ہو, یا تو پی ٹی آئی کو کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں, یعنی پوری پارٹی کو, کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے کسی میں اتنی طاقت یا ہمت نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے لے سکے. بٹ آئی بلیو کہ آپشن نمبر 1 ہی چل رہا ہے اور کمیونیکیشنز بحال ہے, اور اسی پینک میں سرکار نے خان صاحب سے ملاقاتیں بھی بند کر دی ہیں. 2 دن میں 2 میٹنگز ہوئی ہیں پارلیمانی کمیٹی کی, اور آخر میں نکلا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کی تعیناتی میں چھیڑ چھاڑ اور ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگز. باقی سب دھواں ہیں. کوئی آئینی عدالت کی کوشش نہیں ہے, کوئی قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن کا انعام ملنا نہیں ہے. یا آپ لکھ لو کہ اگر اس امینڈمنٹ سے آخر میں نکلا نا تو صرف یہی چیز نکلے گی کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی سے کی جائے اور ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی جائے. میں نے باقی سب چیزوں پہ فوکس بہت ساری ویڈیوز میں کیا ہے, کیونکہ باقی سب چیزوں کا بہت زیادہ شور بھی تھا, اور یہی چیز شاید ہم چیز سب کو کنفیوز بھی کر گئی, کیونکہ صرف ایک ہی چیز ہے جو گم ہو گئی تھی اس سارے شور کے بیچ میں. اور اب جب میں صحیح سے انالائز کرتا ہوں اس کو تو مجھے فیلنگ آتی ہے کہ اس چیز کے لیے سب مان سکتے ہیں, سب سے مراد انکلوڈنگ پی ٹی آئی, اف گیون دا رائٹ ڈیل. اور اس چیز میں جو مسئلہ کر سکتے ہیں وہ اس بیچارے وکیل ہیں, عوام ہے, کورٹس ہے, اور اکیلے خان صاحب ہیں. ناٹ پی ٹی آئی بٹ خان صاحب. میں سمجھاتا ہوں کیسے. اکثر لوگ آج مایوس ہوں گے, آئی ایڈمٹ, لیکن مایوسی کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی از دا پروسیس ناٹ دی اینڈ ریزلٹ سر. اینڈ صرف تب ہوتا ہے جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اور مایوس کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آئینی عدالت اور باقی ساری چیزیں فساد تھیں, تبھی یہ آئینی عدالت والا جو کام تھا وہ سب سے لیسٹ سیریس پولیٹیشین کے ہاتھ میں دیا گیا تھا, یعنی بلاول بھٹو صاحب. آج بات سنی بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے؟ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی تھی, اور کب کی تھی؟ 1931 کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں. از ہی ریئلی ویک ان ہسٹری, یا ہم سب کو شک صحیح ہے کہ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اور بس شروع ہو گئے. آئی مین راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے وقت پاکستان کا تصور بھی نہیں تھا. ایون قائد اعظم, ان کو بھی دے ڈیڈنٹ وانٹ دیٹ, مطلب وہ بھی نہیں چاہتے تھے ایک سیپریٹ کنٹری اس مومنٹ پہ. وہ تو بات کی کہانی ہوئی. کیا بچکانا باتیں ہیں یار. خیر, تو میٹر کرتی ہے اب یہ ایک چیز, چیف جسٹس اپنی مرضی کا لاؤ, اور نہ صرف ابھی بٹ ان دا فیوچر ٹو. اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیور کرے گی. باقی چیزیں نہیں کرتی تھی لیکن یہ چیزیں فیور کرے گی. اسی مایوسی ہے کہ منظور بھی ہو سکتی ہے. ریزن بینگ کہ اس امینڈمنٹ سے آپ آنے والے 4 چیف جسٹسز کو جو اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں, جنہوں نے 8 فروری والے فیصلے میں پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا تھا, آپ ان سب کو ہلا سکتے ہو اس ایک امینڈمنٹ سے, اور ان کو روک بھی سکتے ہیں. بٹ ول اٹ سالو دا پرابلم؟ مے بی ناٹ. دیٹ کمپلیٹلی ڈپینڈس ہاؤ تھنگز ول گو وتھ خان صاحب. اب یہ نوٹس پہ رکھیے گا, ہاؤ تھنگز ول گو وتھ خان صاحب. وائی ایم آئی سیئنگ وتھ سو شیورٹی کہ باقی سب کچھ دکھاوے کا ہے اور امینڈمنٹ اصل صرف یہ ہے؟ کیونکہ آج جے یو ایف اے کے کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اور گورنمنٹ کے مسودے میں صرف ایک چیز کا فرق ہے, وہ ہے آئینی عدالت, باقی مسودہ سیم ہے. دیٹ مینس جے یو ایف اے کہہ رہی ہے کہ آئینی بینچ بنائی جائیں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے آئینی عدالت بنائی جائے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر مولانا کی اس تجویز کو مان لیا جائے کہ چلے آئینی بینچ بنا لیتے ہیں, اور آگے سے مولانا سے باقی چیزوں پہ رضامندی مانگی جائے اور مولانا مان بھی جائیں, تو سبھی یہی بولیں گے, مولانا بھی یہی بولے گا کہ دیکھیں میں نے تو اپنا کام کر لیا, آئینی عدالت کو روک لیا. بٹ ایسا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. مولانا یہ کام نہیں کریں گے, بیکاز اگر ہونا ہوتا تو پہلی بار ہی میں ہی ہو جاتا.
پہلی باری چھوڑیں دوسری باری میں ہو جاتا. کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. اگر نہیں ہوا تو کسی نہ کسی نے تو ہمیشہ کی طرح اسپوائلر مارا ہے, شاید اس بار بھی آ جائے. اور اسپوائلر کون مار رہا ہے یہ میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹس کو امینڈمنٹ کے بعد گارنٹیز چاہیے یا امینڈمنٹس میں اندر ہی گارنٹیز چاہیے. اور جب یہ امینڈمنٹ پاس ہو گئی اور مرضی کے چیف جسٹس آ گیا تو گورنمنٹ کی ضرورت کیا رہ جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ لائک وائی وڈ دے وانٹ دس گورنمنٹ؟ اس لیے گورنمنٹ اور قاضی صاحب ابھی بھی کوشش میں ہیں, قاضی صاحب بھی کوشش میں ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ جڑے رہیں تاکہ دونوں کا مفاد رہے. نوٹیفیکیشن بھی روکی ہوئی ہے, فضول میں روکی ہوئی ہے, ہو جائے گی. ہمارے لاء منسٹر صاحب سے جب سوال ہوا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی نوٹیفیکیشن کب ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کٹ آف ڈیٹ 24 تاریخ ہے, اس سے پہلے ہو جائے گی. وچ مینس کہ گورنمنٹ پورے موڈ میں ہے کہ نوٹیفیکیشن کو روکا جائے, کیونکہ ان کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانا ہے, وہی جو پینل آ جائے اور یہ سب کچھ. یہ نوٹیفیکیشن کرنی پڑے گی سر, یہ کتنا بھی پینک میں آ کے اس کو روکنے کی کوشش کر لیں, آئی ڈونٹ تھنک سو یہ رکے گی. میں ابھی بھی اپنی اس چیز پہ یا اپنی اس اوپینین پہ قائم ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ول ناٹ فائٹ جوڈیشری. ریزرو سیٹس والے ججمنٹ کے بعد وہ آلریڈی لڑ چکے جتنا لڑ سکتے تھے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ جوڈیشری مور. ریزرو سیٹس والی ججمنٹ کلیئر تھی کہ 4 چیف جسٹسز ایک طرف تھے, اور وہ بھی اس گورنمنٹ کے آسرے پہ وہ جوڈیشری سے لڑیں جو اپنا کام خود سے ایک کام بھی نہیں کر سکتی. یہ گورنمنٹ لائبلٹی ہے سر, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ چکا ہے. اور کسی بھی لائبلٹی کے لیے لانگ ٹرم دشمنیاں نہیں پالی جاتی, اتنے بیوقوف وہ نہیں ہے. سو میرا اوپینین کلیئر ہے, یہ کوشش کر لیں امینڈمنٹ کی, ان سے نہیں ہوگا. مولانا آخر تک لٹکائے گا اور پھر گھوم جائے گا. پی ٹی آئی کے لیے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ رکے گی نہیں, اور پی ٹی آئی نے 15 کو ڈی چوک پہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. لیکن یہ اعلان کس نے کیا ہے, سوال یہ ہے. خان صاحب سے تو بات ہے نہیں کسی کی. گور خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے, سلمان اکرم راجہ صاحب نے اناؤنس کیا ہے, کہتے ہیں سیاسی کمیٹی نے. لیکن کون سیاسی کمیٹی میں کون ہے, اور ان میں سے کس نے اناؤنس کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ 15 کو یہ جو ایس سی او کا اجلاس چل رہا ہے اس وقت ہم ڈی چوک پہ احتجاج کریں گے؟ یہ اعلان ہے احتجاج کا یا صرف خوف ہے, کیا ہے؟ اور کیا یہ کسی سیٹنگ کی بنا پہ ہو رہا ہے, یا خود ہی سے بس پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ لیا ہے؟ یہ سب سوالات ہیں جن کے جوابات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں آخر تک. مگر اس سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ ڈیلز صرف 2 ہیں سر, اور کچھ نہیں ہے. لیٹ دی امینڈمنٹس ہیپن, کریٹ دا کیوس, پھر ہم کر لیں گے جو کرنا ہوگا. لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا موسٹ پروبیبلی خان صاحب پہ, اینڈ اف ناٹ تو پھر گورنمنٹ کو جوڈیشری کے آسرے پہ چھوڑ دیا جائے گا 25 کو. تھوڑا انٹرنیشنل حالات پہ جاتے ہیں. اب خاموشی ہے فی الحال تو وہاں پر, لیکن میں نے روپرٹس میں ایک خبر پڑھی کہ امریکنز آر کنسیڈرنگ کہ اسرائیل کو لبنان کے لیے نہ روکا جائے, وچ مینس اسرائیل کو کھلا ہاتھ دیا جا رہا ہے کہ وہ کر لے جو کرنا ہے اس نے لبنان میں. یعنی اپنی اسٹریٹجی چینج کر رہا ہے امریکہ. جہاں امریکہ سیز فائر کی باتیں کر رہا تھا, اب وہ ایکشن کو سپورٹ کرنے پہ آیا ہوا ہے. اور منطق یہ بتائی گئی ہے اس رپورٹ میں کہ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسرائیل کو ہم سمجھا نہیں پا رہے یا اسرائیل ہماری بات نہیں سمجھ رہا, تو کیوں نہ اس کی اسٹریٹجی کو تسلیم کر کے اور اس کو صحیح ڈگر لگایا جائے, مطلب اس کی اسٹریٹجی کو منور کیا جائے. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کو کہ ایران کے خلاف امریکہ ہر چیز پہ مان جائے گا, اور اب وہی ہوگا. اب اسرائیل حزب اللہ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے بعد باری آئے گی حوتیز کی, اور یہ سب ایران بیٹھ کے دیکھے گا؟ نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی پراکسیز اس طرح تباہ ہو, جس کا مطلب جنگ بڑھے گی. کب؟ سون, اندازہ نہیں کہ اب ظاہر ڈیٹ تو نہیں دے سکتے, لیکن سون. لیکن جس طرح یہ چل رہا ہے نا, مجھے لگ رہا ہے بہت جلدی ہونے جا رہا ہے. اور اس جنگ میں ہمارے لیے سب سے بڑا سردرد بنے گا افغانستان, یہ بھی آپ لکھ لو. اس لیے سب سے پہلے کام یہی کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی ایم یا پختون سینٹیمنٹ کو تھوڑا ڈیفیوز کیا جائے. اس لیے گنڈاپور صاحب کو اتنا امپورٹنٹ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ پی ٹی ایم والوں سے باتیں کریں. لیکن لیٹ سی کہ اس جرگے کی شرائط آتی ہیں, اور وہ شرائط ہیں کیا, اور وہ مانی جاتی ہیں کہ نہیں مانی جاتی. اینڈ آئی ایم ڈیم رائٹ کہ افغانستان از گیٹنگ اسٹرانگر. اب آپ دیکھ لیں, رشیا ہاتھ ڈیفینیٹلی رکھ رہا ہے افغانستان کے اوپر, کیونکہ ازبکستان نے افغان سرکار کو تسلیم کر لیا ہے اور اپنا ڈپلومیٹ بھی بھیج دیا ہے. وچ مینس کہ اب رشیا تسلیم نہ بھی کرے, رشیا ازبکستان کے تھرو بڑے آرام سے افغانستان میں اپنے مقصد اچیو کر سکتا ہے.
ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ ہم انڈیا کو کچھ نیوٹرلائز کریں. آج پھر خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بائلیٹرل ٹائز ہو سکتے ہیں ایس سی او سمٹ کے دوران. لیکن سر جی ایس سی او سمٹ میں تو ایران بھی آئے گا, کیا وہاں ایران کے ساتھ بھی ڈائیلاگز انیشیٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اگر ایران سے تعلقات بڑھانے ہوتے تو سعودی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے آسرے نہ دے کے گیا ہوتا. آسرا ہی تھا نا یہ, $2 بلین آ گئے, کدھر ہے؟ لالی پاپ کھا لیا ہم نے فار دا ٹائم بینگ. ریکوٹیک کی بات ہو رہی تھی نا انویسٹمنٹ کی, یا کہ منرلز کی اور مائننگ کی, اور اٹیک ہو گیا بلوچستان میں مائن کے اوپر, 20 لوگ مر گئے. امیجن کریں کہ جہاں مائننگ میں انویسٹمنٹ آنا چاہ رہی ہے وہاں اٹیک ہو گیا. ظاہر ہے بی ایل اے نے کیا ہے, اور ظاہر ہے مقصد یہی ہے کہ انویسٹمنٹ کو ڈرانا ہے, اور ظاہر ہے اس کا فائدہ انڈیا کو ہے. اب یہاں تک تو پکچر کلیئر ہے, لیکن اب سوال ہے کہ یہ اٹیکس بی ایل اے کر کیوں رہی ہے؟ دیکھیں بی ایل اے والوں کا مقصد کچھ بھی ہے, ٹیررزم ہے, وہ تو سیدھی سی بات ہے, اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, کیونکہ اصل میں بی ایل اے صرف 1-2 سال کی مار ہے, بٹ ناٹ بائی دا ڈنڈا. وائی ڈڈ آئی سے دیٹ؟ میں سمجھاتا ہوں. کیونکہ دیکھیں میجورٹی آف عوام کبھی یہ ہتھیار اٹھانا نہیں چاہتی ہے, یہ فیکٹ ہے. صرف چند لوگ ہی ہتھیار اٹھاتے ہیں اور وہی لڑتے ہیں. اس لیے آپ کو میجورٹی عوام مارنگ بلوچ کے ساتھ نظر آئی, کیونکہ مارنگ کی لینگویج سخت ہے جو عوام کی فیلنگز کی عکاسی کرتی ہے, اور ہتھیار سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے ہی میجورٹی عوام پی ٹی ایم کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ وہ بھی پختونوں کی فیلنگز کی عکاسی کرتے ہیں, ٹرو عکاسی کرتے ہیں, لیکن ہتھیار کا استعمال نہیں کرتے. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی آف عوام ان کی فیلنگز کی عکاسی کرتی ہیں؟ کیونکہ سالوں سے ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, تو لینگویج سخت ہے, اور یہ فیکٹ ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو کنونس می ادروائز کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بڑا کوئی ہم نے خیال رکھا ہے, فضول بات ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو ڈیفیٹ آل دس؟ اتنے نیریٹو کو آپ کیسے ڈیفیٹ کرتی ہو؟ فورس سے نہیں. بیکاز دیکھیں اگر لوگوں نے ہتھیار نہیں بھی اٹھائے نا, تو ایٹ لیسٹ دل میں آپ کے خلاف نفرت ہے, اور جب دل میں خلاف ہیں اور جب آپ ڈنڈا چلاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ 10-12 لوگ مار دیں, لیکن 10-12 اور پیدا ہو جائیں گے. یہی فارمولا ہے دنیا میں. اور جب دنیا کو یہ نظر آیا کہ ڈنڈے کا استعمال نقصان دے رہا ہے, تو انہوں نے دوسرا فارمولا ایجاد کر لیا, جس کا اثر بہت سلو ہے, لیکن اٹس دی ایور لاسٹنگ. اس کا اثر پھر لمبا چلتا ہے. اسی تناظر میں پھر سوشل فریمنگ اور سوشل پرائمنگ کے کانسیپٹس بھی آئے, جہاں آپ آئیڈیالوجیز سے ہی ڈیفیٹ کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے کنیکشنز یا ہینڈلرز انڈینز ہیں, اور پی ٹی ایم والوں کے اگر کنیکشنز ہیں تو افغانستان کے ساتھ ہیں. اب افغانستان تو بھائی ہے نا, انڈیا تو بھائی تھوڑی ہے. میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ ایسا ہے, تو پھر اختر جان مینگل میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر مالک میں کیا مسئلہ ہے؟ بزنجو میں کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑ دیں صاحب, اکبر بگٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ ابھی کے پی کے کو اسپیس دی جا رہی ہے, پی ٹی ایم کا جرگہ بھی ہو رہا ہے, جس کی میزبانی گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں. گنڈاپور صاحب سی ایم ہیں اور پی ٹی آئی سے تعلق ہے. آل آف دیز تھنگز آر ویری گڈ, بٹ وائی ڈو یو تھنک دس از ہیپننگ؟ اول تو ڈر ہے کہ افغانستان کا کنیکشن کے پی کے سے, اور افغانستان اسٹرانگ ہو رہا ہے, وی آل نو دس. سو ڈر ہے کہ پی ٹی ایم اگر نعرہ لگا دیتی علیحدگی کا, تو پھر پختون سینٹیمنٹ جو اس وقت صرف آئیڈیالوجیکلی آپ سے ڈفر کر رہا ہے, اس سینٹیمنٹ کو افغانستان پی ٹی پی اور پی ٹی ایم کے تھرو استعمال کرتا. مسئلہ صرف یہاں اینڈ نہیں ہوتا. جب بات آتی ہے پختون سینٹیمنٹ کی, تو جو پختون ہے وہ سندھی اور بلوچیوں کی طرح نہیں ہے. دے ہیو ایکول ریپرزنٹیشنز ایز پنجابیز ان دا پاور سرکل. آپ کے جتنے بڑے ادارے ہیں جو طاقت رکھتے ہیں, جو بھی ادارے طاقت رکھتے ہیں, وہاں پختون اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں جتنی پنجابی رکھتا ہے. تو یہ ہونا تو ضروری تھا, ان کا سینٹیمنٹ کو توجہ دینا ضروری تھا. لیکن یہی چیز بلوچستان پہ اپلائیڈ نہیں ہوتی, اور پھر یہیں سے جنم لیتی ہے دوگلی پالیسی, وچ ول ناٹ سالو اینی تھنگ. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ اتنا سمپل ہے, تو پھر یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ آتی ہے, لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ طویل مدے والی پالیسیز کو اڈاپٹ کریں. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد سوچ کے ساتھ پالیسیز بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. اسٹیٹس کو کنٹینیو رکھنا پریفر کیا جاتا ہے, یا پھر ڈنڈے کا استعمال کر کے بس اپنا وقت گزارا جاتا ہے. یہی ریزن ہے کہ کبھی کوئی چیز مستقل حل نہیں ہوتی ہے. اب یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ دین وائی کے پی کے کی چیزوں کو مستقل سیٹل کرنے کی کوشش کیوں ہے, بلوچستان کی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں مفادات ہیں. اب کوئی کہے گا کہ مفادات تو کے پی کے میں بھی ہیں, لیکن جو جنگ آنی ہے اس میں افغانستان سے مسئلہ
زیادہ ہے اور بلوچ انسرجنسی کا تعلق زیادہ انڈیا سے ہے. تو اگر افغانستان سے مسئلہ ہوا تو پرابیبلی KPK میں زیادہ ہو سکتا ہے, اور اگر بلوچستان میں ہوا تو وہ انڈیا کے تھرو ہی ہوگا. اب یہاں ٹوسٹ ہے کہ انڈیا سے تو آپ بائیلیٹرل ٹائز یا بائیلیٹرل ریلیشن شپس بنانے کی پوری کوشش میں ہو کہ نیوٹرلائز کیا جائے انڈیا کو, مگر افغانستان کا پتہ ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہے اور اس کو کہیں سے بھی اچھی آفر آئے گی تو وہ وہاں چلے جائیں گے, اور پاکستان کچھ آفر کر نہیں سکتا افغانستان کو. آفر تو ہم انڈیا کو بھی نہیں کر سکتے, مگر انڈیا سے تعلقات کا جو کنیکشن ہے وہ امریکن سے جڑا ہوا ہے. اینڈ اف امیرکنز وانٹ دس دے ول ٹرائی ایوری تھنگ فار دس ٹو ہیپن. اس لیے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر امریکہ ڈیسپریٹ ہوا تو پاکستان میں ماشاء اللہ بھی آ جائے گی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور حالات بننے کی کوشش بھی ہمیں پوری نظر آ رہی ہے. ون مائٹ آسک کہ جب اتنا مشکل سب کچھ چل رہا ہے تو پھر کیوں امینڈمنٹس, یہ وقتی فائدوں کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اب یہی تو کوشچن ہے. ایک طرف PTI کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ پختون سینٹیمنٹ کو ہینڈل کرو, اتنا مشکل ٹاسک, اتنا امپورٹنٹ ٹاسک جو جنگ کے لیے بہت میٹر کرتا ہے اگر جنگ لگی. پھر دوسری طرف PTI کے لوگوں کو توڑنے کی خواہش ہے, چھاپے بھی پڑ رہے ہیں, 50 کروڑ کی آفرز بھی دی جا رہی ہیں. ایک طرف خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں, دوسری طرف 15 کو ڈی چوک پہ احتجاج کی کال آ جاتی ہے. یہ ڈی چوک پہ کال دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بظاہر تو سمپل ہے کہ خان صاحب تک ایکسس دو, یعنی کہ ملاقات کرنے دو, کیونکہ PTI کلیئر نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے اس پوری صورتحال میں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 15 کو احتجاج کی کال آئی کہاں سے ہے. میں نہیں مانتا کہ PTI کے لیڈرز میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنی طرف سے SCO کے اجلاس والے دن ڈی چوک کی کال دیں. تو کیا یہ کال نورا کشتی ہے؟ اس کا اندازہ ہمیں تب ہوگا جب گورنمنٹ اس احتجاج کے ڈر سے اجازت دے دے گی ملنے کی. کیونکہ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ گورنمنٹ پینک میں آ کے SCO سے پہلے کچھ بھنڈ کر لے, اور وہ یہ بھی نہیں چاہے گی کہ اپوزیشن کر لے, اور وہ یہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند کر دینا یہ گورنمنٹ کا پینک ہے. لیکن اگر گورنمنٹ یہ مان جاتی ہے کہ اجازت دے دیتی ہے ملنے کی, تو وچ مینز کسی نے کنونس کیا ہے گورنمنٹ کو کہ اجازت دے دو. اور کنونس کون کر سکتا ہے؟ ظاہر گورنمنٹ سے اسٹرانگ تو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور وہ ڈائریکٹلی تو کہیں گے نہیں کہ جاؤ بھائی خان صاحب سے ملاقات الاؤ کرو. تو کہیں سے گورنمنٹ کو پریشر تو آنا ہے, بیکاز دس تھنگ از دی اونلی تھنگ, یہ جو روکی ہوئی ہے نا ملاقات, اونلی تھنگ ہے جو PTI کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہی ہے رائٹ ناؤ. ہو سکتا ہے یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مسئلہ کرے, اسپیشلی جب خبریں یہ ہیں کہ کمیونیکیشنز کے چینلز آن ہیں خان صاحب کے ساتھ, تو اسپوائلرز کا کردار ادا کر سکتی ہیں یہ ساری چیزیں بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ. کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کال اس لیے ہے کہ شاید جو کمیونیکیشنز بحال ہو رہی تھیں بٹوین خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے دوبارہ, اس لیے خان صاحب بالکل بس آر یا پار کرنے کے موڈ میں ہیں. بٹ آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ پوائنٹ, کیونکہ یہ کال اگر خان صاحب سے آئی ہے تو یہ جیل سے باہر کیسے آئی ہے؟ کون لے کے آیا ہے اس خبر کو جیل سے باہر؟ سو ان اے وے اس کال کو میں اس تناظر میں دیکھوں گا, اور اگر گورنمنٹ ضد پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اور ملاقات نہیں کرنے دیتی تو پھر 15 ہو یا 16 ہو, SCO ہو یا کچھ بھی ہو, لوگ نکلیں گے اور گورنمنٹ کے لیے مسئلے 3 فولڈ ہو جائیں گے, اور پھر بناتی رہے گورنمنٹ کے نیریٹو کہ PTI ملک دشمن ہے, اور پھر کرتی رہے ان کے اوپر کریک ڈاؤن, جتنا کریک ڈاؤن اتنا پینک میں تو قاضی صاحب بھی ہیں, ان کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید ان کو کہیں اور نوکری مل جائے گی, یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. لیکن جب ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ نہیں رک رہے ہیں, یعنی قاضی صاحب نہیں رک رہے, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی ایک خیالی پلاؤ ہے, تو قاضی صاحب کو یہ چیز کیوں نہیں دکھ رہی؟ اب امینڈمنٹس کے خلاف پٹیشن 17 کو فکس کر دی ہے. اس پٹیشن کا مقصد ویسے تو 2 ہو سکتے ہیں, ایک کہ جب ان کو اندازہ ہے کہ آئی ایم ریٹائرنگ تو ان کی امینڈمنٹس کی کوششوں کو شاید روک لیں, لیکن اس بات پہ ہم میں سے کیا مطلب پورے پاکستان کو یقین نہیں کرے گا. اس لیے زیادہ امکانات اسی چیز کے ہیں کہ وہ پری ایمپٹلی یعنی امینڈمنٹ آنے سے پہلے ہی اس چیز کے حق میں فیصلہ دے دینا چاہتے ہیں, کہ تاکہ جو بھی ہائی کورٹس میں پٹیشنز ڈالی جائیں یا ڈالی گئی ہیں وہ کسی کام کی نہ رہیں. اور اس سے وہی بات پروو ہوتی ہے کہ قاضی صاحب اینڈ گورنمنٹ ایک دوسرے کی گارنٹیز ہیں. قسم سے کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے اتنی عقل نہیں ہوتی کہ آپ استعمال ہو رہے ہو, اور پروبیبلی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں, اور آپ کا فیٹ
یعنی کہ آپ کی جو فیوچر ہے, جو قسمت ہے, وہ کلیئر ہے. یا تو آپ ریٹائر ہو رہے ہو یعنی کہ قاضی فائزہ, یا تو آپ گھر جا رہے ہو یعنی گورنمنٹ, کیونکہ فیٹ تو گورنمنٹ کا بھی کلیئر ہے. جنگ ہونی ہے, افغانستان سے مسئلہ ہونا ہے, کرے گا افغانستان مسئلہ. انڈیا سے بائیلیٹرل ٹائز نہیں ہوئے تو انڈیا مسئلہ کرے گا. وہ تو بہت ایکسٹریم سچویشن ہے, پھر پاکستان پھنس جائے گا. امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن کی لائن کیا ہے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں کنفرم نہیں ہیں تو ماشاء اللہ کے امکانات بھی منیمم ہیں. ماشاء اللہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل حالات پہ. اس سے پھر دو آپشنز رہ جاتے ہیں پھر, کہ گورنمنٹ کو فورس کر کے ریزگنیشن کے تھرو یہ جو کیوس ہے, آل دس کیوس جو ہوگا بہت جلد امینڈمنٹس کے بعد وہ ریزن بنے گا, یا کورٹس کے تھرو گورنمنٹ کو سلاٹر کرا دیا جائے گا. میرے نزدیک امینڈمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوگا کہ گورنمنٹ کو گارنٹیز چاہیے ہوں گی. گارنٹیز قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی دے سکتے ہیں یا کوئی اور, اب وہ مجھے نہیں پتہ. اور اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز صاحب کو تسلیم نہیں کرے گی. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر صرف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے چیزیں مان لی ہم نے تو بھی مسئلہ ہے, کیونکہ آج نون ہے, آج ہم ہیں مطلب پی ڈی ایم والے, تو کل کوئی اور ہوگا. اور جس دن خان صاحب آئے اس دن پی ڈی ایم والوں کا کیا حال ہوگا, اسپیشلی جب چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ خان صاحب خود کریں گے اپنے ہاتھ سے, اور پینل بھی گورنمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی دے گی, مطلب جو بھی ہوگی اس ٹائم پہ. اگر مان لیتے ہیں کہ بغیر گارنٹیز کے گورنمنٹ یہ امینڈمنٹ پاس کروا لیتی ہے تو پھر لڑائی شروع ہے. ہو سکتا ہے کورٹس میں جسٹس سجاد علی شاہ والی معاملہ ہو جائے, ریوولٹ ہو جائے, کیونکہ جب کہا جا رہا ہے کہ پینل کے 3 سینئر موسٹ ججز بھیجا جائے گا اور پھر اس میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا, تو پھر تین سینئر موسٹ ججز کون ہیں؟ جسٹس منصور, جسٹس منیب اور جسٹس جایا. اور اگر ان تینوں کا پینل اوپر بھیجا جائے تو ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ پرچی کس کی نکلے گی. پرچی نکلے گی موسٹ پروبلی جسٹس جایا آفریدی کی. اس صورت میں 2 سینئر موسٹ ججز جسٹس منیب اور جسٹس منصور جو ہے وہ جسٹس جایا آفریدی کے نیچے کام کریں گے. وہ بھی اس وقت جب باقی جو ان کے جونیئر ججز ہیں ان کو بھی نظر آئے گا کہ ان کے بھی چیف جسٹس کے امتحانات ختم ہو رہے ہیں, اور جو جج چیف جسٹس بننا ہی نہیں تھا اکارڈنگ ٹو سینیورٹی, اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے. تو کتنا ٹائم لگے گا ریوولٹ ہونے میں؟ مطلب کین یو امیجن دا سینیریو ایٹ دیٹ پوائنٹ؟ یا پھر اگر آئینی عدالتیں بن گئی تو 2 کورٹس ایٹ دا سیم ٹائم کام کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں. یو کانٹ ایون امیجن ان اے سویلائزڈ کنٹری. اچھا, پھر وکیل یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی ادر پرسن. ہم صرف جسٹس منصور علی شاہ کو ایز اے چیف جسٹس مانیں گے آفٹر 25th. تو پھر وہ کیا اتنی آسانی سے کسی جونیئر جج کو ایز اے چیف جسٹس تسلیم کر لیں گے؟ یہ سب باتیں ابھی بھی وہی ہیں جہاں پہلے تھیں, فرق کوئی نہیں پڑ رہا. آپ کیونکہ امینڈمنٹس میں کوئی چینجنگ ہی نہیں آ رہی, وہی قسم کی امینڈمنٹس ہیں. یہاں صرف مسئلہ ایک ہے کہ خان صاحب کے ساتھ تعلقات کس طرف جاتے ہیں. اگر تو یہ جو نام چل رہے ہیں یا جو بتائے جا رہے ہیں جیسے مشاہد حسین, چودھری نثار, مصطفیٰ نواز, محمد علی درانی آلریڈی گھس چکے ہیں. ابھی تو قمر زمان قاہرہ کا بھی نام چل رہا ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر تو یہ سارے جا رہے ہیں تو پھر دیر آر ہائی چانسز کہ یہ امینڈمنٹ جو میں نے کہی امینڈمنٹ, یعنی کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ اور تقرری میں اختیار گورنمنٹ کا بڑھایا جائے, تو یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پھر کیوس کا فائدہ لیا جائے گا, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, جس میں مولانا کو تو ظاہر امپورٹنس مل چکی ہے, اور یہ نئے چہرے جو پی ٹی آئی میں آئیں گے یہ سارٹ آف کمیونیکیشن کا ونڈو ہوں گے بٹوین دا خان صاحب اینڈ اسٹیبلشمنٹ. اور جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں ان کو برا کتنا بھی لگ جائے ان کو برداشت کرنا پڑے گا اگر خان صاحب اس چیز سے ایگری کرتا ہے. لیکن اگر یہ سب نہیں جاتے اور 25 کے بعد جاتے ہیں تو دیر آر ہائی, جائیں گے تو ضرور, لیکن 25 کے اگر بعد جاتے ہیں تو دیر آر ہائی چانسز کہ یہ امینڈمنٹ پاس ہی نہ ہو, بیچ میں کوئی نہ کوئی اسپوائلر آ جائے اور یہ امینڈمنٹ ذاتی مفادات کے ٹکراؤ میں 25 کراس کر لیں. اور جب 25 کراس تو دیر آر ہائی چانسز کہ اب گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو. ان مائی اوپینین اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈز آن خان صاحب. اس وقت جو بھی چیزیں ہیں نا, اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈز آن خان صاحب, ویدر وہ گرینڈ اسکیم آف تھنگس کے لیے مان جاتے ہیں جہاں مولانا, پی ٹی آئی, وکیل, کورٹس یہ سب امپورٹنٹ ہوں گے, یا پھر پرانی اسٹریٹجی پہ برقرار رہتے ہیں کہ نو کمپرومائز. اف دیٹس دا کیس دین آئیدر دے وڈ ہیو ٹو کم دیم سیلوز. مشکل ہے, ہو سکتا ہے پھر پاکستان کا حال کیا ہوگا میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, یا پھر لانگ ٹرم فائدے کا سوچ کے پیچھے ہٹ جائیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمت کتنی ہے, کیونکہ لانگ ٹرم چیزوں کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے. نام خراب ہوتا ہے نا شروع میں نام خراب ہوتا ہے, پھر بعد میں ظاہر نام چمکتا ہے, لیکن کسی کو اتنا انتظار کرنے کی عادت نہیں ہوتی,
کیونکہ اور پی ٹی آئی کے ساتھ، اور یہ بھی میرا ماننا ہے کہ اس وقت یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پی ٹی آئی اور خان صاحب آگے آنے والے حالات کی ضرورت ہے اور مجبوری ہے۔